مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. سب دیکھنے اور سننے والوں کو محبت بھرا سلام. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. لوگ کیسے احمدیت قبول کرتے ہیں؟ پروفیسر عاطف میاں نے احمدیہ مسلم جماعت میں شمولیت ایک عقیدہ متاثر کن کہانی. ان کے اپنے الفاظ میں اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور ان کی کہانی آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پروفیسر عاطف میاں صاحب اپنی تحریر میں کیا لکھتے ہیں. جی وہ لکھتے ہیں کہ احمدیہ تعلیمات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ آپ کو خدا کے حقیقی تصور اور حقیقت سے آشنا کرتے ہیں. پروفیسر عاطف میاں، شکاگو، الینوائے، امریکہ. میں 1974 میں نائجیریا میں پیدا ہوا تھا لیکن زیادہ تر پاکستان میں پلا بڑھا. اپنی زندگی کی طرف مڑ کر مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں انتہائی خوش قسمت رہا ہوں. میرے والدین انتہائی محبت کرنے والے اور دیکھ بھال کرنے والے تھے جنہوں نے اپنے بچوں کی تعلیم اور مناسب پرورش کے لیے بہت قربانی دی. میں 3 بڑی بہنوں کے ساتھ اپنے خاندان میں سب سے چھوٹا تھا، لہٰذا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ماں باپ اور بہنوں کا لاڈلا تھا. میرے گھر والے مذہبی اعتدال پسند تھے. میری والدہ مجھے مسلسل اچھے اخلاق کی قدر سکھاتی. مجھے کافی چھوٹی عمر سے ہی یہ احساس ہو گیا تھا کہ مجھ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ صحیح کام کروں، یعنی سچ بولیں، بڑوں کا احترام کرنا، اسراف وغیرہ. میرے والدین نے اپنے بچوں کی تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی. انہوں نے 6 سال تک طویل مسافت پر ہمیں لاہور کے بہترین اسکول میں داخل کروایا تاکہ ہم لاہور کے ایسے اسکول جا سکیں جہاں تعلیم کا معیار بلند تھا. جب میں اپنے ہائی اسکول کی تعلیم مکمل کر رہا تھا تو میرے والد نے میری حوصلہ افزائی کی کہ وہ کالج کے لیے امریکی ادارے میں درخواست دائر کرے. خوش قسمتی سے میں نے MIT میں داخلہ لے لیا اور 1993 کے موسم خزاں میں ایک نئے فرد کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی. شروع میں ہی MIT میں زندگی کافی مشکل تھی. پڑھائی کافی سخت تھی، زبان قدرے غیر ملکی تھی اور ثقافت بہت مختلف تھی. جی بالکل، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ کئی سطحوں پر ایڈجسٹمنٹ کی جانے والی تھی، یا شاید ایک پختہ ذہن کا یہ فطری نتیجہ تھا کہ میں نے زندگی کے ان خیالات کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا جس کے ساتھ ایک بچہ بڑا ہوتا ہے. میں نے ایک مسلمان کی حیثیت سے پرورش پائی تھی جس نے خدا پر اعتقاد پر زور دیا تھا. میں نے کبھی سوال نہیں کیا تھا کہ مجھے اب تک کیا سکھایا گیا تھا. اس چیز نے مجھے بے چین کر دیا کہ کیا مجھے صرف اس وجہ سے اسلام پر یقین کرنا چاہیے کہ قسمت نے مجھے ایک مسلمان خاندان میں پیدا کیا تھا. سوالات بہت سارے تھے لیکن میں قابل قبول جوابات تلاش کرنے میں کشمکش میں رہا. اسی وقت اسلام کے بارے میں روایتی تفہیم مجھے ضرورت سے زیادہ عدم برداشت اور غیر معقول معلوم ہوئی. جو لوگ مسلمان اور مذہبی عقیدے کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر بھی وہ انصاف، رواداری اور انسانی تہذیب کے بنیادی اصولوں سے غافل نظر آتے ہیں. مثال کے طور پر دوسری صورت میں سمجھدار لوگ اس نظریہ کی سرگرمی سے حمایت کرتے ہیں کہ جو بھی شخص اسلام چھوڑنے کا انتخاب کرتا ہے اسے موت کی سزا ملنی چاہیے، جس وجہ سے میں مذہب سے دور ہونے لگا. کالج کے ان ابتدائی سالوں جب مجھے معلوم ہوا کہ ہائی اسکول سے میرا ایک پرانا دوست حامد شیف، جو کہ ایک احمدی مسلمان تھا جسے میں 8 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا تھا لیکن کبھی بھی مجھے معلوم نہ ہو سکا، وہ احمدی مسلمان ہے. اس وقت احمدی مسلمانوں کے بارے میں میرا تاثر خاصا منفی تھا، جو بڑے پیمانے پر پاکستان میں احمدی مسلمانوں کے بارے میں عمومی معاشرتی رویہ کے ذریعے تشکیل پایا تھا. میرے ذہن میں احمدیہ برادری کے بارے میں کچھ عجیب و غریب مسلک کی تصویر کھنچ سی گئی تھی جو عقل سے بالکل آری تھی. جی بالکل، وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ لہٰذا جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا ایک اچھا دوست احمدی مسلمان ہے تو میں کافی حیران ہوا. تاہم اس موقع پر مجھے احمدیہ اسلام اور سنی اسلام کی تعلیمات کے مابین اختلافات کی تفصیلات سے کم دلچسپی تھی. مجھے بنیادی سطح پر مذہب کو سمجھنے کی کوشش کرنے میں کافی پریشانی ہوئی اور میں نے پیچیدہ فرقہ وارانہ مباحثوں کی زیادہ پرواہ نہیں کی. لہٰذا میں نے خدا، مذہب اور انسان کی تخلیق کے مقصد کے بارے میں کچھ عمومی سوالات کے ساتھ حامد کو ٹیکسٹ کیا اور حامد نے مجھے چوتھے خلیفہ کی 2 کتابیں پڑھنے کے لیے مجھے دی. کنٹمپرری ایشوز اور بایوگرافی مین آف گاڈ. میں مذہب کے بارے میں ایک منطقی اور انسان دوستی کی تلاش کرتا رہا تھا لیکن مجھے اس سے مایوسی ہوئی.
جی بالکل، وہ لکھتے ہیں کہ تاہم عصری امور پر اسلام کا جواب پڑھنا بالکل ہی تازگی کا تجربہ تھا۔ میں ابھی یہ کہنے کو تیار نہیں تھا کہ میں کسی خاص مذہب پر یقین رکھتا ہوں، لیکن مجھے کتاب پڑھنے کے بعد اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے یاد ہے کہ جب کبھی کوئی کسی مذہب کا پیروی کرنے کے لائق ہوتا تو اسے اس کتاب میں بیان کردہ شخص کی طرح نظر آنا چاہیے۔ مجھے جس طریقے سے خلیفۃ الرابع نے مذہب کے قریب پہنچایا، اس سے محبت ہو گئی تھی۔ انہوں نے سائنس سے متعلق بات کی اور ہمیشہ ہر بات کا آغاز پہلے اصولوں سے کیا اور پھر آہستہ آہستہ اپنے اصول کو منطق کے اصولوں کے ذریعہ بتایا۔ یہ ایک گہرا احساس تھا۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا یا کہا اس میں محبت، شفقت اور انسانیت کی تشریح تھی۔ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن مجھے ان کی شخصیت سے پیار ہو گیا تھا۔ احمدیہ مسلم کمیونٹی نے مجھے جوابات فراہم کرنا شروع کر دیے جن کی میں تلاش کر رہا تھا، لیکن قلب و دماغ کا قائل ہونا دو الگ الگ مسئلے ہیں۔ ہمیشہ اور بھی سوالات تھے جو میں پوچھ سکتا تھا۔ میں شک اور اعتقاد کے مابین لائن کھینچ سکتا ہوں؟ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں تھا، اور اس نے مجھے پریشان کر دیا تھا کہ میں بھی اپنے لیے دعا کر سکتا ہوں۔ میں خود کو مومن کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا یہ منافقت نہیں ہوگی؟ یہاں تک کہ شاید خود غرضی بھی۔ اور پھر وہاں مرغی اور انڈوں کا مسئلہ تھا، یعنی خلوص سے دعا مانگنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے، اور یا ایمان لانے کے لیے خلوص دل سے دعا کرنا چاہیے، تو مجھے کہاں سے آغاز کرنا چاہیے؟ ان خیالات کا میرا حل یہ تھا کہ میں صرف ایک ممکنہ خدا سے دعا کر سکتا ہوں۔ میں دعا کروں گا کہ اگر آپ اللہ واقعی وہاں ہیں تو پھر مجھے صحیح بات کی رہنمائی کرے۔ میرے دل میں پہلے ہی یہ شبہ تھا کہ شاید یہ حقیقت احمدیت میں مل سکتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ لہٰذا یہ ایک خوف تھا کہ میں احمدیت کے خلاف ہونے والی سماجی پابندیوں کی وجہ سے اس سے دور رہوں گا۔ میں سچائی کو ڈھونڈنے اور قبول کرنے کے لیے واٹ ایور جو بھی قیمت ادا کرنی ہو اس کو ادا کرنے کو تیار ہوں گا۔ اگلے چند سالوں کے دوران میں اسلام احمدیہ پر جو کچھ بھی کر سکتا تھا پڑھتا رہا۔ میں نے دوسروں کے ساتھ اس پر زیادہ بحث نہیں کی، اس کے بجائے میں خود ہی تعلیم حاصل کرنا پسند کرتا ہوں۔ ویب میرے لیے ایک عمدہ آلہ تھا۔ کمیونٹی کی ویب سائٹ الاسلام.org نے بے حد مدد کی اور میری سب سے بڑی توجہ کا مرکز سوال و جواب سیشن تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ چوتھے خلیفہ کے خطبات تھے۔ میں ان کی باتیں سنتے کئی گھنٹے گزار سکتا تھا۔ جبکہ مجھے احمدیہ مسلم کمیونٹی کا پیغام بہت پرکشش معلوم ہوا، لیکن کمیونٹی کے بارے میں آرتھوڈاکس مولویوں کے رویہ نے مجھے بے حد متاثر کیا۔ وہ کیسے انسانیت کے تمام احساسات کو کھو سکتے ہیں اور احمدی مسلمانوں کو پاکستان میں اپنے عقیدے پر عمل کرنے سے روک سکتے ہیں۔ انسان اتنا مغرور کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں؟ راسخ العقیدہ علماء کے ایسے رویوں کی وجہ سے ہی میں نے احمدیہ مسلم کمیونٹی کے خلاف اپنے الزامات میں کبھی بھی انہیں سنجیدگی سے نہیں لیا۔ MIT میں اپنی انڈر گریجویٹ تعلیم ختم کرنے کے بعد میں نے MIT میں بھی اکنامکس میں ڈاکٹریٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے 2001 میں PhD کی تعلیم مکمل کی اور شکاگو یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے اپنی پہلی ملازمت شروع کرنے کے لیے شکاگو چلا گیا۔ جب میں بوسٹن میں تھا، میں نے ایک طویل عرصے سے مقامی مسجد جانا چھوڑ دیا تھا کیونکہ میں کسی ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا تھا جس نے اسلام کی عدم برداشت کی ترجمانی کی تھی۔ بوسٹن کے قریب احمدیہ مسجد تھی جو کہ کافی دور تھی اور میرے پاس کار نہیں تھی، لہٰذا اب جب کہ میرے پاس شکاگو میں ایک کار ہے، میں نے سوچا کہ مجھے احمدیہ مسلمانوں کی کسی مسجد کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب مجھے شکاگو میں مقامی احمدیہ مسلم مسجد کا علم ہوا تو میں نے نماز جمعہ کے لیے جانا شروع کر دیا۔ میں پہلے ہی تسلیم کر چکا تھا کہ اسلام کی احمدیہ تشریح قابل قبول ہے، تو پھر تبادلوں کی پریشانی اور اس کے ساتھ ہی آنے والے تمام معاشرتی تنازعات سے کیوں گزرتے ہیں؟ بہرحال وہ لائن کیا ہے جس سے آگے کوئی کہتا ہے میں یقین کرتا ہوں جب بات بہانے کرنے کی ہو تو انسانی دماغ ایک ماہر ہوتا ہے۔ تاہم 2002 کے مارچ میں کچھ تبدیلی آئی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیسے اور کیوں۔ حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے دل کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو ایک دن اللہ نے میرا دل بدل ڈالا۔ اس کی کوئی اور وضاحت نہیں ہے۔ مجھے ایک شدید خواہش محسوس ہوئی کہ مجھے بیعت فارم پر دستخط کر دینا چاہیے۔ اب میرے لیے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا، کینڈی سٹور میں بچے کی طرح، کہ میرے پاس بھی اب احمدیت بھی ہونی چاہیے۔ میرے والدین احمدی مسلمان بننے کے میرے فیصلے پر کافی نالاں تھے۔ یہ آزمائش میرے لیے سب سے مشکل تھی کیونکہ میں نے جو کرنا چاہا وہ میرے والدین کے بڑھاپے میں ان کے لیے کافی پریشان کن تھا۔
انہوں نے میرے لیے کتنی محنت کی تھی، مگر ان کی جدوجہد سے کئی زیادہ مشکل یہ فیصلہ تھا، لیکن حتمی طور پر زندگی خدا کے لیے اپنے وجود کی مستحق ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب اس میں سکون حاصل کریں۔ اگرچہ تبدیلی کے راستے میں قربانیاں دی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ ان حقیقتوں پر روشنی ڈالتی ہے کہ انسان اپنی ذات کا ایک اخلاقی وجود ہے، کسی کے ضمیر کے سچے ہونے کے علاوہ اس سے زیادہ ثواب بخش اور کوئی چیز نہیں ہے۔ احمدیہ تعلیمات کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ آپ کو خدا کے حقیقی تصور اور حقیقت سے آشنائی دلاتی ہے۔ ہر وہ چیز جو خالص اور اچھی ہے وہ خدا کا ملنا ہے، لہٰذا کوئی شخص کبھی بھی واقعی روحانی نہیں ہو سکتا جب تک کہ کوئی شخص اپنے اندر خدائی صفات نہ پیدا کرے۔ مثال کے طور پر بندے کو خدا کے قریب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، انسانیت کے لیے ہمدردی پیدا کرنا، مخلص ہونا، ہر ایک کے ساتھ صداقت کے ساتھ سلوک کرنا، اور سچ کہنے کے باوجود اس کے منفی نتائج بھی آ سکتے ہیں۔ جب کوئی خدا سے قربت حاصل کرنے کے لیے بہتر بننے کے لیے جدوجہد کرتا ہے تو خدا ایسے شخص کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے۔ یہ اسلام احمدیہ کا آخری سبق اور تبدیلی کے لیے حتمی تحفہ ہے۔ میں خوش قسمت رہا ہوں کہ مختلف صلاحیتوں میں کمیونٹی کی خدمت کروں۔ میری سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ میری بہت سے دوستیاں MKA مجلس خدام الحمدیہ کے ذریعہ تشکیل پائی ہیں۔ مجھے بہت سارے قابل ذکر افراد سے ملنے کا اعزاز حاصل ہوا ہے جن کی اخلاص، انسانیت کی خدمت کی خواہش اور دوسروں کی بھلائی کے لیے انتھک محنت کرنے کی بے لوث لگن مجھے حیرت سے دوچار کرتی ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب دنیا کے بہت سارے حصوں میں مذہب کے نام پر تباہی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ احمدیہ مسلم کمیونٹی اسلام کی ایک صحیح تصویر پیش کر رہی ہے۔ ناظرین، جو آج آپ سب نے یہ ویڈیو سنی، یہ پروفیسر عاطف میاں صاحب کی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ان کی اپنی لکھی گئی تحریر ہے کہ لوگ کیسے احمدیت قبول کرتے ہیں۔ یہ جو ایمان افروز واقعہ آپ سب کے سامنے ہم نے شیئر کیا ہے، اس کے بارے میں سب اپنی رائے ضرور دیں۔ نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ آپ کہاں سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں ضرور بتائیں۔ YouTube چینل میسج آف اسلام۔ ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں خاتم المرسلین۔